بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، مقہوری اعداء کے لیے آج ایک عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ عمل سورۃ الفیل اور آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اس عمل کے متعلق یہ لکھا ہے علماء نے کہ حاکم وقت بھی مغلوب اور مسخر ہو جائے، اور اسی طرح طاقتور دشمن بھی اس کے سامنے ناچیز ہو جائے، ہیچ ہو جائے اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرے۔ اللہ عز و جل نے اعمال مبارکہ میں بڑی عجیب تاثیر رکھی ہیں۔ اس عمل کے متعلق لکھا ہے کہ یہ عمل بڑا عجیب اور طرفہ عمل ہے کہ جب بھی یہ دشمن کے مقابلے میں پڑھا جائے، یا حاکم وقت جو بہت شدت کے ساتھ کسی پر ظلم کرتا ہو، اس کے سامنے اس کو پڑھا جائے تو اللہ عز و جل اپنی خفیہ اور غیبی تدابیر سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت کا عمل ہے، اور اسی طرح زبان بندی کا عمل بھی ہے۔ جو طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لعن طعن کرتے رہتے ہیں، گلے شکوے اور غیبت کرتے ہیں، لیکن اس سے یاد رکھیے، ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دشمن جتنی بھی شد و مد کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، ان کی طعن و تشنیع سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ عز و جل نے ان کے ہاتھوں میں نہ عزت رکھی نہ ذلت۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ہی ہاتھ میں عزت و ذلت رکھی ہے، اور فیصلے وہ خود کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی اور سورۃ الفیل، یہ حاکم وقت کے سامنے جا کر ایک طریقہ بتلایا جائے گا، ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے کے مطابق جا کر جب آپ پڑھیں گے تو وہ دشمن یا حاکم وقت وہ مسخر ہو جائے گا اور آپ کی بات کو مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اللہ عز و جل دشمنوں سے جن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عجیب خفیہ تدابیر کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، انگشت بدندان رہ جاتی ہے کہ کیسے حفاظت ہوئی ہے۔ دیکھیے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب کہ پورا خاندان ذبح ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین کو بچا لیا، کیونکہ تقدیر میں یہی تھا کہ نسل نبوت کو، خاندان نبوت کو انہی سے چلانا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے اوپر بخار کا پردہ ڈال دیا۔ بخار بھی حفاظت کا باعث کہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بیمار کر کے دشمن کے دل میں نرمی پیدا کر کے حضرت امام زین العابدین کی حفاظت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، اس وقت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی اور مٹی اٹھا کر جھاڑ دی، ان کے سروں پر پڑی، دشمنوں کے آنکھوں میں دھول۔ اللہ عز و جل نے ان کو اندھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، یار مزار سیدنا صدیق اکبر کو لے کر غار حرا پہنچے۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، ایک کھوجی کو لے کر ابو جہل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ذلت بھی چکھ چکا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اعلان یہ اپنے بتوں کے منہ سے بھی سن چکا تھا، لیکن مخالفت نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ بدبختی کی بات ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، مخالفت میں بھی، اور اسی طرح ذہنی انتشار میں، حسد اور جلن میں اللہ پاک زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کھوجی کو لے کر بڑے مضبوط، نقش قدم کو دیکھ کر سب پہچان لینے والے، ایسے ایسے قیافہ شناس اور ایسے ایسے کھوجی اس نے ڈھونڈے جو پاؤں کو دیکھ کے نسلوں کو معلوم کرتے تھے۔ ہاں، اب لے کے جا رہے پہاڑوں کے راستے سے چلتے 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 غار ثور پر پہنچ گئے، اور وہاں اس نے کہا کھوجی نے کہ پاؤں یہاں تک آ رہا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ ابو جہل نے کہا تو بے وقوف ہے، آگے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی کبوتری کا گھونسلہ یہ آنے واحد میں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کر کے اپنے محبوب نبی اور سیدنا صدیق اکبر کی حفاظت کر کے دکھائی۔ دشمن ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ ابو جہل کے پاس ایک پیتل کا خدا تھا، اپنے کندھوں پہ رکھتا تھا اس کو، کبھی اس کندھے پہ ڈال لیا، کبھی اس کندھے پہ، اور کبھی پھر اپنے سامنے رکھ کے سجدے شروع کر دیے۔ ایک موقع پر اپنے خدا کو کندھے پہ بٹھا کے جا رہا، راستے میں خیال آیا کہ آج اپنے خدا سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، کچھ دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ اپنے خدا کو سامنے رکھا، سجدہ کیا، اور پھر کہنے لگا اے میرے خدا، تو بڑا طاقتور ہے، تو میرا معبود ہے، میں تجھے سجدے کرتا ہوں۔ ایک کام کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، تو چل وہاں، میں تجھے حضور کے سامنے رکھوں گا، اور اسی موقع پہ تو نے کہہ دینا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب تیرے منہ سے یہ چیزیں ادا ہو جائیں گی تو میں بغلیں بجاؤں گا، میں خوشیاں مناؤں گا، میرے لیے ایک تصدیق ہو جائے گی کہ ہمارے خداؤں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کر دیا ہے، تو مہربانی کر، تو میرا خدا ہے، ہاتھ باندھے، منت کی، سماجت کی۔ اب پیتل کے خدا کو اپنے کندھے پہ رکھ کے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما، وہاں پہنچ گیا ابو جہل، دشمنی اور مخالفت میں انتہا درجے پر، حسد اور جلن کی آگ میں جلتا ہے، اور 2 انچ کی سرداری چھوڑنے کو تیار نہیں، ایمان سے محروم ہے، جبکہ حضور کی حق و صداقت کو جانتا تھا۔ اب بت کو سامنے رکھا، کہا کہ اے خدا تو بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ جو ہے پیتل کا تھا، تو اسی وقت وہ اس کے اندر جنبش پیدا ہوئی، تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، وہ ہلنے جلنے لگا۔ ابو جہل خوش ہو گیا کہ ہمارے خدا میں آج جان آ گئی ہے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے گا، میرا موقف ثابت ہو جائے گا، اور ہماری عزت خاک میں نہیں ملے گی، عزت بچ جائے گی۔ اب تھوڑی سی جنبش ہوئی، وہ تھوڑا سا چلنا شروع ہوا اور کھڑا ہو گیا وہ پیتل کا خدا اس کا۔ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد بھی سچا، محمد کا خدا بھی سچا ہے، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہیں اسی جگہ ابو جہل نے اپنے خدا کو پھینک ڈالا، وہ جس پر جبین نیاز کو جھکا رہے تھے
اور اس کو خدا خدا کہہ رہے تھے، اور اب کانوں کو ہاتھ لگا کے خدا خدا کہہ رہے ہو۔ اس کو پھینک دیا، پتھر برسائے، حتیٰ کہ وہ پیتل کا خدا ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ پتھر بھی ٹوٹتے رہے، پیتل پہ پڑتے رہے، حتیٰ کہ اس کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ کہا کہ ہمارے خدا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ اگر خواہش کے مطابق ہے تو خدا ہے، اگر اس کی خواہش کے خلاف بول لیا ہے تو وہ خدا ہی نہیں اس کا۔ ہم ایسے خداؤں پر حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ ابو جہل کو رسوائی ہوئی اس مجلس میں، بندے اکٹھے کر لیے تھے اس نے کہ آج میرا خدا حضور کے خلاف بولے گا۔ وہ سارے لوگ جو اس نے میلہ لگایا، بندے اکٹھے کیے، وہ اس کے خلاف تماشا بن گیا۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے جہاں تدابیر اختیار کرنی چاہیے، وہاں اسباب کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ مضبوط اعمال، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال، دشمن کو گنگا بہرا اور اندھا کرنے والے معمولات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ دشمن مغلوب رہے اور شکست خوردہ رہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں فتح یابی نصیب فرمائے، اس کے لیے یہ معمولات پیش کیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی اور سورۃ الفیل، معمولات اس کے جو ہیں وہ قریب مشابہت ہے تھوڑی تھوڑی ان کے اندر۔ آیت الکرسی کے 10 اوقاف ہیں: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ اس طرح بند کرتے جانا ہے انگلیوں کو، یہ اس طرح ایک ایک آیت پہ بند کرتے جائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ تو اس طرح آپ بند کرتے جائیں گے ایک ایک آیت پر۔ 10 آیات ہیں، 10 اوقاف ہیں وقف، تو 10 اوقاف پہ یہ 10 کی 10 انگلیاں آپ کی بند ہو جانی چاہیے۔ پھر آپ چلے جائیں، جس کو مسخر کرنا ہے، جس کو تابع کرنا ہے، جس کے ظلم سے بچنا ہے، آپ اس کے سامنے جا کر آیت الکرسی پڑھ کے ان انگلیوں کو کھول کے اس پر دم کر دیں، یا تصور کر لیں کہ اے اللہ یہی آدمی ہے جس سے ہمیں تحفظات ہیں۔ اس طرح جب آپ کریں گے تو دشمن مغلوب رہے گا، آپ کا مقابلہ کرنے کی سکت چھوڑ بیٹھے گا۔ تو ان آیات بینات میں اس قدر تاثیر ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بینائی کمزور ہو چکی ہو، وہ بھی نمازوں کے اوقات میں اس طرح پڑھ کے پھر اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے آنکھوں پہ لگا لے، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو تیز کر دیں گے۔ یہ عمل بھی ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، حاکم وقت کو مسخر کرنے کے لیے یہ عجیب طرفہ عمل ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفیل، اس میں آپ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اب انگلیاں بند ہو گئی، پھر آپ سورۃ الفیل شروع کریں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم۔ یہاں جب پہنچیں تو آپ 10 مرتبہ ترمیہم کہیں، ترمیہم پہ انگلیاں کھولتے چلے جائیں، ترمیہم ترمیہم ترمیہم، ہاتھ کھل جائے، ترمیہم
ترمیہم ترمیہم یعنی 10 انگلیوں پر 10 مرتبہ یہ ترمیہم پڑھنا ہے. آخر میں بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول آپ پڑھ کے پھونک مار دیں. جس کے شر سے بچنا مقصود ہو اسی پہ یہ عمل کریں. آپ کی بیوی بد زبان ہے اس پر یہی پڑھیں، اور بیوی پریشان ہے اپنے شوہر سے کہ وہ بد زبان ہے، بد کلامی کرتا ہے اور گندی گفتگو اس کی زبان پہ ہے، تو پھر اس عورت کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ کسی طریقے سے خاموش ہو جائے. دشمن کو خاموش کرنے کے لیے بھی ہے اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی یہ دونوں اعمال ہیں. تو اللہ عز و جل ان اعمال کی برکت سے دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے. دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اسی لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو 50 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب نظام ہو جائے گا. جو دیگر ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی کے حصار کو اپنے لیے لازم پکڑیں اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو 7 دفعہ پڑھا کریں. اپنے اوپر دم کیا کریں. اللہ پاک وہاں ارد گرد کے ماحول سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. ان کے گندے اثرات سے اللہ پاک آیت الکرسی کی برکت سے بچا لیں گے، کیونکہ شیطان کا داؤ چلتا نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما پہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تقابل کی قوت نہیں رہتی ان کے اندر. تو خیر، جو آدمی حسن نیت کے ساتھ اعدائے دین، اعدائے اسلام، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عجیب عجیب چیزیں دکھاتے ہیں. عجیب عجیب مناظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. پروردگار عالم دنیا میں رہتے ہوئے دشمنوں کو بھی مغلوب کرتے ہیں، جنت کا سایہ بھی مرحمت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اسی دنیا میں جنت دکھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بیت المقدس گئے ہوئے تھے. بیت المقدس کے بائیں جانب ایک کنواں ہے، اس کو کہتے ہیں بیر الورقہ، یعنی پتے والا کنواں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بیت المقدس پہنچے ہوئے تھے. ایک صحابی شریک ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ پانی بھرنے کے لیے گئے. ان کے ساتھ ساتھی تھے، لشکر تھا کہ پانی لے آؤں اور احباب وضو کریں گے. جب وہاں پہنچے تو جو ڈول تھا اس کی رسی ٹوٹ گئی اور ڈول اندر چلا گیا. یہ کنویں کے اندر داخل ہوئے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ان کو ایک دروازہ نظر آیا کنویں کے اندر. اب وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو جنت، وہی مناظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، وہ دیکھے. جنت کے ایک درخت کا پتا انہوں نے اپنے کان میں رکھا اور رکھ کر باہر تشریف لے آئے. تو صحابہ کرام نے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے. انہوں نے بتلایا کہ میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں. تو دربار خلافت میں یہ خبر پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت بلائی کہ کیا واقعتاً یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی جنت دیکھ سکتا ہے؟ تو علماء کرام، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، بڑے بڑے علماء فقہا تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میری امت کا ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، اور یہی شریک ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو زوال نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں اس پتے کو رکھ دو، اگر پتا سوکھ گیا یا مرجھا گیا تو جنت کا نہیں ہوگا، اگر سالم رکھا رہا تو جنت کا ہوگا. تو وہ پتا کئی دنوں تک مسلسل رکھا رہا، سرسبز و شاداب رہا. آگے اس کی تحقیق تفصیل کے ساتھ کچھ معلوم نہیں کہ وہ پتا کہاں گیا. بہرحال کئی دنوں تک رکھا
سرسبز و شاداب رہا، مرجھایا نہیں، صاف ستھرا، یہ جنت کے درخت ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو دشمنوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اس طرح جنت کے نظارے بھی کرواتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔